الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا آدم بین الماء والطین رحمۃ للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز بلند اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عما نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سرورہ حامی بے کساں امام المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں اپنی عقیدتوں محبتوں ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد میرے نہایتی واجب الاحترام معزز سامعین ذی وقار اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عما نوالہ وعظم شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة البتہ تحقیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے عبادات میں معاملات میں اخلاقیات میں مشقتوں اور مصیبتوں پر صبر کرنے میں اور اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنے میں
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ زندگی کے ہر شعبہ کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جس پہلو سے بھی آپ دیکھیں گے، جس پہلو کی بھی آپ مطالعہ کریں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ بن جائے گی۔ اور کامل مومن وہی ہوتا ہے، کامل مسلمان وہی ہوتا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرے اور اپنی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں گزارے۔ سامعین وقار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے۔ رب کائنات مالک ارض و سمان ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ، کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اخلاق بہت اچھے ہیں، عظیم اخلاق کے مالک ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارا معاشرہ، آج ہمارے دلوں میں جو نفرتیں پیدا ہو گئی، آج ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے، نفرتیں، دشمنیاں پیدا ہو گئی، گھر میں جھگڑے پیدا ہو گئے، اولاد ماں باپ پر ناراض ہے، ماں باپ اولاد پر ناراض ہیں، بہنیں بھائیوں پر ناراض ہیں، بھائی بہنوں پر ناراض ہیں، رشتہ دار ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے، مسلمان ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے، ہمارے دلوں میں نفرتیں پیدا ہو گئی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کو چھوڑ دیا۔ ہم صرف نام کے تو مسلمان رہے، لیکن ہم عمل کے مسلمان نہیں بنے، ہم کام کے مسلمان نہیں بنے، صرف نام کے مسلمان ہیں، اور نام کے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نعرہ بھی لگا لیتے ہیں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم نے نہیں پڑھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جس طرح سرکار نے زندگی گزاری، ہم اس طرح کی زندگی نہیں گزار رہے، کیونکہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان سے تو محبت کرتے ہیں، لیکن دل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کی جاتی۔ اگر ہم دل سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تو آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہوتے۔ ہم کہتے ہیں کہ بس جی محبت رسول ہے ہمارے دلوں میں، نمازیں نہیں ہیں، روزے نہیں ہیں، صدقات و خیرات نہیں ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں ہے، ذکر اذکار نہیں ہے، جی ہم تو غلام ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صرف ہم زبان سے تو کہہ لیتے ہیں، لیکن ہم دل سے مسلمان نہیں بن سکتے۔ ہم صرف نام کے حسینی رہ گئے، کام کے حسینی نہیں۔ ہم صرف زبان کے مسلمان رہے، لیکن ہم کام کے مسلمان نہیں بن سکتے۔ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جس شعبہ کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ بن جائے۔ سامعین وقار، آج حسن اخلاق کے بارے میں آج جس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے، آج معاشرے کو اصلاح کی ضرورت ہے، آج معاشرے کو اختلافات کی ضرورت نہیں، آج معاشرے کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو آج انشاءاللہ العزیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کے بارے میں اور آپس میں مسلمانوں کے جو اخلاق ہیں ان کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلی حدیث مبارکہ ام المومنین طیبہ طاہرہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ حسن اخلاق کی وجہ سے تہجد گزار اور سخت گرمی میں روزے کے سبب پیاسا رہنے والے کے درجے کو پا لیتا ہے۔ سرکار نے فرمایا جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، جو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ اس کا اخلاق اچھا ہے، بھلائی کرتا ہے، سرکار نے فرمایا اللہ رب العزت اس کو اتنا بڑا درجہ عطا فرماتا ہے کہ تہجد گزار اور سخت گرمی میں روزہ رکھنے والے کو جو درجہ دیا جاتا ہے، اللہ رب العزت حسن اخلاق والے آدمی کو بھی وہی درجہ عطا فرماتا ہے۔ تہجد گزار، رات کو اٹھنا پڑے گا، رب کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، عبادت کرنی پڑے گی، مشقت کرنی پڑے گی، اللہ رب العزت تب اس کو جا کے درجہ عطا فرمائے گا۔ گرمی میں، سخت گرمی میں روزہ رکھنے والے، کتنی مشکل ہے گرمی میں روزہ رکھنا، اور جتنا روزہ مشکل ہوتا ہے اتنا زیادہ ثواب دیا جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا جس کا اخلاق اچھا ہے وہ تہجد گزار اور سخت گرمی میں روزہ رکھنے والے کے درجے کو پا لیتا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میزان عمل میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جب قیامت کے دن ہمارے اعمال تولے جائیں گے، اتنا کسی عمل کا بھی وزن نہیں ہوگا جتنا کہ حسن اخلاق کا وزن ہوگا۔ آج اچھے اخلاق کی ضرورت ہے، آج ہمارے معاشرے کو حسن اخلاق کی ضرورت ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میزان عمل میں سرکار نے فرمایا کہ حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی، جتنا حسن اخلاق کا وزن ہوگا اتنا اور کسی چیز کا، کسی عمل کا اتنا وزن نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تم میں سے سب سے بہتر شخص کے بارے میں خبر نہ دوں؟ سرکار نے فرمایا کیا میں تم سے سب سے بہتر شخص کے بارے میں خبر نہ دوں؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ آقا ارشاد فرمائیے، ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، اچھے اخلاق والا سب سے زیادہ اچھا ہے، جس کا حسن اخلاق زیادہ ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مال و دولت مل گئی تو مسلمانوں کو حقیر سمجھنے لگ گیا، غریبوں کو حقیر سمجھنے لگ گیا، یتیم و مسکینوں کو جو ہے حقیر سمجھنے لگ گیا، کوئی نمازی بن گیا تو بے نمازیوں کو حقیر سمجھنے لگ گیا، کوئی حاجی بن گیا تو جس نے حج نہیں کیا ان کو حقیر سمجھنے لگ گیا۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جس کو اللہ رب العزت نے نماز کی توفیق عطا فرما دی وہ رب کا شکر ادا کرے کہ یا رب ذوالجلال تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اس کی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان نماز پڑھ رہا ہے دوسروں کا حقیر سمجھ رہا ہے، پھر نماز کس کام کی؟ تو اس لیے آج ان چیزوں کی بڑی ضرورت ہے۔ اور پھر چوتھی حدیث مبارکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بروز قیامت تم میں سے مجھے زیادہ محبوب اور میری مجلس میں زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو اچھے اخلاق والے ہوں گے اور عاجزی اختیار کرنے والے ہوں گے، اور وہ لوگوں سے اور لوگ ان سے محبت کرتے رہے ہوں گے، جو لوگوں سے محبت کرتے ہوں گے اور لوگ ان
سے محبت کرتے ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ لوگ تو ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہم لوگوں سے محبت نہیں کرتے. ہم تو محبت کرتے ہیں، لوگ ہم سے نہیں کرتے. تو انسان کو ایسا بننا چاہیے کہ ہم بھی دوسرے مسلمانوں سے محبت کریں، وہ بھی ہم سے محبت کریں. سرکار نے ارشاد فرمایا میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے، عاجزی اختیار کرنے والے ہوں گے، اور وہ لوگوں سے اور لوگ ان سے محبت کرنے والے ہوں گے. اور تم میں سے میرے نزدیک ناپسندیدہ اور میری مجلس میں مجھ سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو بہت زیادہ باتیں کرنے والے، بک بک کرنے والے اور تکبر کرنے والے ہوں گے. سرکار نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے دور وہ ہوں گے جو باتیں تو بہت کرتی ہیں، لوگوں کو بڑی نصیحتیں کرتے ہیں، خود عمل نہیں کرتے. باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں، لوگوں کو بڑی نصیحتیں کرتے ہیں، لیکن اپنے گھر کا جو ہے پتہ ہی نہیں ہوتا. اسی طرح بک بک کرنے والے، ہر بات پہ جناب مباحثہ شروع کر دی، علم ہے نہیں، ہر بات پہ جناب بحث شروع کر دی، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا. بھئی پہلے آپ علم تو پڑھیں. اور تکبر کرنے والے، سرکار نے ارشاد فرمایا یہ لوگ مجھ سے بہت زیادہ دور ہوں گے اور میں اسے انہیں ناپسند کرتا ہوں. سرکار نے فرمایا مجھے پسند وہ ہیں، میری مجلس میں سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت کرنے والے ہوں گے، جن کے اخلاق اچھے ہوں گے اور جو عاجزی اختیار کرنے والے ہوں گے. 5ویں حدیث مبارکہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے میں نے بندوں کو اپنے علم سے پیدا کیا، پس جس سے میں بھلائی کا ارادہ کرتا ہوں اس سے اچھے اخلاق عطا کر دیتا ہوں، اور جس سے برائی کا ارادہ کرتا ہوں اس سے برے اخلاق دے دیتا ہوں. 6 حدیث مبارکہ حضرت سیدنا جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں میں سے سب سے زیادہ اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے. مسلمانوں میں سے سب سے زیادہ اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. مال و دولت والا نہیں، بڑا نمازی نہیں، بڑا حاجی نہیں، بڑا غازی نہیں، بلکہ جس کے اخلاق اچھے ہیں. ہمارا شعبہ ہے، ہم نے بڑے لوگوں کو دیکھا بڑے پکے نمازی ہوتے ہیں اور انہوں نے بڑے حج کیے ہوئے ہوتے ہیں، بڑے عمرے کیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان کا کردار ایسا ہوتا ہے جب بھی مسجد میں آتے ہیں بس خدا کا عذاب ہی آ جاتا ہے. بس وہ اپنے آپ کو بہت بڑا کہتے ہیں کہ بس ہم تو ڈائریکٹ جنت میں ہی چلے جائیں گے. اور کئی لوگوں کی ایسی عادت ہوتی ہے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا، کوئی آدمی مہینے 2 مہینے کے بعد آتا ہے نا، بڑے دور دور کے دیکھتے ہیں یار یہ کہاں سے آ گئے، یہ کہاں سے آ گئے، اس نے تو کبھی پہلے نماز نہیں پڑھی تھی، آج یہ کہاں سے آ گئے. یہی تو ہمارا مزاج ہے، یہی تو ہمارا اخلاق ہے. کیسے آئیں گے نمازی؟ بھائی خدا کا شکر کرو کہ یا رب ذوالجلال جس طرح تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی میں تیری بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہوں، شکر ہے الحمدللہ. آج ایک اور مسلمان بھی آ گیا مسجد میں، یا اللہ تو اسے بھی بخش دے اور اسے بھی نمازی بنا دے. اگر ہمارا ایسا مزاج ہوتا تو سب نمازی بن جاتا. لیکن میں نے کئی لوگوں کو دیکھا جناب، اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ جناب وہ شروع ہی ہو جاتے ہیں تم نے تو پہلے تو کبھی نماز نہیں پڑھی. میں ایسے آدمی کو بھی جانتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کو آدمی نے منع کیا، کہا کہ بھئی یار پہلے تو کبھی نہیں ہے، آج تو مسجد میں آ گیا. اس نے مسجد کو جانا ہی چھوڑ دیا، نماز کا پابند ہے، گھر میں پڑھتا ہے، گھر میں پڑھتا ہے، مسجد میں نہیں جاتا. کیا ہے؟ ہمارے اخلاق کی وجہ سے، ہمارا کردار جو بڑا اچھا ہے. ہم خود تو نمازی بن گئے، لیکن جو ایک دن آ گیا ہم اس کے پیچھے پڑ گئے.
کہ یہ کہاں سے آ گیا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا تم میں سے سب سے زیادہ اچھا مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ باقی میرا رب ہی جانتا ہے، وہ جس طرح بھی آدمی کو پیدا کرتا ہے اسی طرح کے وہ عمل کرتا رہتا ہے، لیکن انسان کو یہ غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ میں تو بڑا نمازی ہوں اور یہ لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے۔ ہماری تو ذمہ داری ہے بھئی، ہم تو مبلغ ہیں نا، ہماری بات نہیں ہو رہی۔ یہ جو نمازی آتے ہم نے تو آپ کو درس دینا ہے، ہم نے تو آپ کو نماز کا بھی کہنا ہے، نماز کی فضیلت بھی بیان کرنی ہے، بے نمازی کا انجام بھی بیان کرنا ہے، کیونکہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ تو یہ جو مسلمان آپس میں لڑ جاتے ہیں نا، یہ ان کی باتیں ہو رہی ہیں۔ میں نے ایسے کئی لوگوں کو دیکھا، بھئی اچھے اخلاق اپنائیں، مسلمانوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش، اگر کوئی آ جاتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کریں کہ یار نماز پڑھا کرو، نماز میں ہی سکون ہے۔ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، نماز پڑھا کریں، ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان نماز پڑھتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا۔ بین الکفر والشرک، بین الشرک والایمان ترک الصلاۃ، سرکار نے ارشاد فرمایا شرک اور ایمان کے درمیان ترک نماز ہے۔ جو مشرک ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، جو مومن ہے وہ نماز چھوڑتا نہیں۔ یہ حدیث مبارک ان کو سنائیے، یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ بحث شروع کر دیں وہ مسجد بھی آنا چھوڑا۔ اس طرح کے اخلاق نہیں ہونے چاہیے، بلکہ ہمارے اخلاق اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اچھے ہونے چاہیے۔ ساتویں حدیث مبارکہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ اور آٹھویں حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل نے جس بندے کے خلق اور خلق یعنی صورت اور سیرت کو اچھا بنایا، ایسے بندے کو آگ کبھی بھی نہیں جلا سکے۔ جس کی صورت بھی اچھی ہے اور اس کی سیرت بھی اچھی ہے، جس طرح کہ ہمارے بزرگان دین گزرے، اولیاء اللہ گزرے، جن کی صورت بھی اچھی اور سیرت بھی اچھی، اور یہ ہمارے بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے کہ وہ کبھی بھی یہ جو غرور تکبر کرنے والے، یہ مال و دولت جائیدادیں رکھنے والے، ہمارے بزرگان دین ان سے نفرت کیا کرتے۔ آپ کسی کی بھی آپ سیرت اٹھا کے دیکھ لیجیے، یہ نفرت کرتے تھے ایسے لوگوں سے کہ یہ تو دنیا میں مشغول ہے، جو دنیا میں مشغول ہے، ہماری جس کے ساتھ جو ہے سنگت ہوگی وہ اسی طرف لے جائے گا۔ آج صحبت کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ اگر ہمارا کوئی دوست ہے وہ اچھا ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، اگر ہم اس کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، اگر ہم گناہگار بھی ہیں لیکن وہ ہمارا اچھا دوست ایک نہ ایک دن ہمیں نیکی کی طرف لے کے جائے گا۔ یہ اچھے دوست کی پہچان ہوتی ہے۔ اچھے دوست کی پہچان ہوتی ہے کہ جو اس کا دوست ہوتا ہے وہ اس کو ایک نہ ایک دن ضرور نیکی کی طرف لے کے جائے گا۔ اور اگر ہماری سنگت بری ہو، اگر ہماری سنگت بری ہو اور وہ ایسا آدمی ہے جو نماز نہیں پڑھتا، وہ ایسا آدمی ہے جو مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھتا ہے، غرور تکبر کرتا ہے، اگر یہ سنگت رکھنے والا نیک بھی ہو، وہ بری سنگت کی وجہ سے وہ برا دوست اس کو ایک نہ ایک دن اس برائی کی طرف لے کے جائے گا۔ آپ نے ایسی مثالیں کئی دیکھی ہوئی کہ جو بچے آج کل نوجوان نسل جو شراب نشے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، برائیاں کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو بھی لگ جاتے ہیں ان کو بھی نشے پر لگا دیتے ہیں، تم بھی شراب پیو، بڑا مزہ آتا ہے، بھانگ پیو، ٹھیک ہے، وہ بھی ان کے ساتھ چلا جاتا ہے، وہ بھی بھنگی بن جاتا ہے۔ یہی تو ہماری دوستیاں ہوتی ہیں نا۔ تو اس لیے دوستی بھی اچھی ہونی چاہیے، اچھے لوگوں کے ساتھ ہماری دوستی ہونی چاہیے، جو نمازی ہو، جو پرہیزگار ہو۔ اور ہم تو جو اچھا آدمی ہے، نمازی ہے نا، اس سے دور بھاگتے ہیں کہ یہ ہمیں مسجد میں نہ لے جائے، ہم تو اس سے دور بھاگتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں دوستی ایسے لوگوں کے ساتھ رکھنی چاہیے
کہ جو اگر ہم گناہگار بھی ہیں اس میں اتنی ہمت ہونی چاہیے اس دوست میں کہ ایک نہ ایک دن وہ ہمیں نیکی کی طرف لے کے آئے. ایسے دوست ہونے چاہیے. بری سنگت سے بچیے, اپنے بچوں کو بری سنگت سے بچائیے کہ جن کی سنگتیں ایسے نشائیوں کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایک نہ ایک دن ان کو بھی نشائی بنا دیتے ہیں اور ماں باپ پوری زندگی جناب ان کی برباد ہو جاتی ہے, خراب ہو جاتی ہے, صرف اپنے بیٹے کی وجہ سے, اپنی اولاد کی وجہ سے ان کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں. کیونکہ ہم یہ تدبیر نہیں لیتے نا, ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جی بچے ہیں, نوجوان ہیں, ٹھیک ہے ٹھیک ہو جائیں گے. وہ ٹھیک ہوتے ہوتے جو ہے نا وہ برے ہو جاتے ہیں اور پھر ماں باپ پوری زندگی جناب ان کی برباد ہو جاتی ہے. وہ پوری زندگی جناب لوگوں کے سامنے یہ باتیں ہو جی ہماری اولاد ایسے ہوگی, ہماری اولاد ایسے ہوگی. ہم نے تربیت ہی ایسے کی. اگر تربیت اچھی ہوتی تو ہماری اولاد بھی اچھی ہوتی. 9ویں حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اچھے اخلاق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتے ہیں جس طرح سورج کی حرارت برف کو پگھلا دیتی ہے. اچھے اخلاق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتے ہیں جس طرح سورج کی حرارت برف کو پگھلا دیتی ہے. اگر ہمارے اخلاق آج سے ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم نے اچھے اخلاق ہر مسلمان کے ساتھ یا اچھائی کے ساتھ پیش آنا ہے, ہر مسلمان کے ساتھ بھلائی چاہنی ہے, آپ دیکھ لیں آپ کا دل صاف ہوگا. جتنی آپ مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کریں گے, جتنا آپ مسلمانوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئیں گے, خدا کی قسم آپ کا دل جو ہے وہ دھلتا جائے گا اور ایک دن ایسا بھی آئے گا آپ کا دل جو ہے بالکل صاف ہو جائے گا اور گناہوں کی میل کچیل بھی ختم ہو جائے گی اچھے اخلاق کی وجہ سے. اچھے اخلاق کا بہت بڑا رتبہ ہے. سب سے بڑا رتبہ یہ ہے کہ سرکار نے فرما دیا کہ میزان عمل میں حسن اخلاق سے وزنی کوئی عمل نہیں ہوگا. حسن اخلاق ہی سب سے زیادہ وزنی ہوگا. جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اس کا پلڑا بھاری ہوگا. نمازیں, روزے, صدقات و خیرات کے بارے میں نہیں فرمایا سرکار نے, یہ چیزیں بھی ضروری ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق بھی ضروری ہیں اور اچھے اخلاق آپ کو جنت میں لے کے جائیں. اور اگر ہم نمازی تو ہیں لیکن ہمارا جو کردار ہے, ٹھیک ہے, جس طرح وہ تسبیح بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور سود بھی کھا رہے ہوتے ہیں, دکانوں پر بیٹھ کے جناب معزز آدمی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تسبیح بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, سود بھی کھا رہے ہوتے ہیں, حرام کمائی کر رہے ہوتے ہیں, پھر ایسے نمازی کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے, ایسی تسبیحات کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر ہمارے اخلاق ہی اچھے نہیں ہیں, ہم مسلمانوں کے ساتھ بھلائی نہیں کرنا چاہتے تو پھر ہماری زندگی اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو آج معاشرہ کو اچھے اخلاق کی ضرورت ہے. تو اچھے اخلاق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتے ہیں جس طرح سورج کی تپش برف کو پگھلا دیتی ہے. حضرت سیدنا اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بارگاہ رسالت میں عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انسان کو سب سے اچھی چیز کون سی عطا فرمائی گئی؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انسان کو سب سے اچھی چیز کون سی عطا فرمائی گئی؟ سرکار نے ارشاد فرمایا, انسان کو حسن اخلاق سے زیادہ اچھی اور کوئی چیز عطا نہیں کی گئی. دیکھیے یہ حسن اخلاق. سرکار نے فرمایا انسان کو سب سے بڑی دولت جو دی گئی, سب سے جو اچھی چیز دی گئی, سب سے بہتر چیز دی گئی, سرکار نے فرمایا وہ حسن اخلاق. جس کے اخلاق اچھے ہیں وہی انسانوں میں سے سب سے بہتر ہے. جن کے اخلاق اچھے ہیں, مسلمانوں میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں, اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش ہے. دعا کرتا ہوں رب کائنات ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں مرنے سے پہلے قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.